پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، کل جیسے میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں تباہی کے ذمہ دار کون ہے، میں نے بتایا تھا پاکستان میں اقتدار کے 4 کرسیاں ہیں۔ ایک کرسی سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے، ایک کرسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ مینز فوج اور بیوروکریٹس۔ تیسری کرسی آپ کے جوڈیشری کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جو تینوں کرسیاں ہیں یہ سونے کی ہوتی ہے۔ جو چوتھی کرسی ہے وہ عوام کی ہے۔ عوام کی کرسی ہمیشہ سے کانٹوں سے بھری ہوتی ہے، اور عوام، پاکستان کے عوام ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان کے عوام مشکلات کے شکار ہوتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو اقتدار ہوتا ہے اور جو وسائل ہوتا ہے اس پر یہ جو 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری اور سیاستدان، یہ قابض ہیں۔ جو کچھ ہے ان کے لیے ہے، عوام کو ان کا حق نہیں ملتا۔ ان پولیٹیشنز کے بچے ہی جوڈیشری میں جا کر بیٹھتے ہیں، ان پولیٹیشنز کے بچے جا کر وہاں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ غریب آدمی کا بچہ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اگر خوش قسمتی سے کسی غریب کا بچہ بھی اس کیٹیگری میں وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی ان کے رنگ میں رل جاتا ہے۔ اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیشہ عوام زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود محکوم رہی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو جوڈیشری 2-4 ہزار لوگوں پر مشتمل ہے، پولیٹیشن 2-4 ہزار لوگوں پر مشتمل ہے، اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی 2-4 ہزار لوگوں پر مشتمل ہے۔ دوسری ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ تمام پولیٹیشنز بھی کرپٹ نہیں ہوتے، محب وطن پولیٹیشنز بھی اس پاکستان میں ہیں۔ اسی طرح جوڈیشری میں بھی محب وطن پاکستانی ہے، اسی طرح آپ کے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت عوام کو ملتا ہے پاکستان میں، یہ ان لوگوں کی بدولت ملتا ہے۔ اب اس سٹیٹس کو کیسے چینج کیا جائے؟ اب ہمیں اس کے بارے سوچ لینا چاہیے، کیونکہ پچھلے 75 سال سے یہی چلتا آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے ایک تحریک شروع کی ہے، حقیقی آزادی، لانگ مارچ حقیقی آزادی کی تحریک۔ وہ کہتے ہیں ملک میں قانون کی بالادستی ہو اور قانون سب کے لیے برابر ہو، عدل اور انصاف ہو۔ تو اگر عمران خان یہ چیز سوچ رہے تو عام عوام کیوں نہیں سوچ رہی ہے؟ اب عام عوام کو سوچنا چاہیے کہ اپنے محلوں میں کمیٹیاں بنائیں، ایک محلے کے اندر دیکھ لے جو بھی سب سے اچھے 2 لوگ ہو ان کو اس کمیٹی کے سربراہ مقرر کریں۔ اسی طرح جن علاقوں میں وارڈز ہے، UCZ، ان سطحوں پہ کمیٹیاں بنائے اور ایک دو بندے اپنے عام عوام میں سے اچھے لوگ منتخب کریں، ان کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح یہ جو محلوں کی کمیٹی ہوگی، وارڈز کی کمیٹی ہوگی، UCs کی کمیٹی ہوگی، یہ پھر آپس میں کوارڈینیشن کر لے ٹاؤن لیول پہ۔ پھر ٹاؤن لیول میں ان کے جو آگے لوگ ہوں گے جو ان کمیٹیوں کے سربراہان ہیں، ان میں سے پھر سسٹم کر لے کہ ٹاؤن لیول پہ بھی پھر 2-3-4 بندے نامینیٹ کرے کہ یہ پورے ٹاؤن کے یہی سربراہ ہوں گے عام عوام میں سے۔ اسی طرح پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ڈویژن لیول پہ۔ تو اس طرح عوام اوپر آ سکتی ہے اقتدار میں۔ جب عوام اقتدار میں آئے گی تو پھر پاکستانی عوام کو ان کے حقوق مل سکیں گے۔ تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ کچھ دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو تھوڑا سا مختصر بنایا کریں، پاکستانی عوام کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی لمبی ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، کیونکہ تمام میرے جو پاکستانی قوم ہے وہ بیچارے کیا کریں، مصروف ہی رہتی ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے تو رات دن دوڑتے رہتے ہیں، اس تک 2 میں ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کتنا ٹائم ہوگا کہ وہ 15-20 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں۔ لیکن یہ تھوڑی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو ہر ایک ویڈیو میں بتاتا رہوں گا۔
اور میں نہ یہ پیسے کمانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، نہ مجھے کوئی مشہور ہونا ہے۔ صرف جو میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو بولتا رہوں، شاید کچھ چیزیں ان کے کام آ جائیں اور اس کا اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔